ہر صحابی نبی، یہ قرآن کا ترجمہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ میں حدیث کا ترجمہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن صحابی لعنتی لعنتی۔ عمار ابن یاسر، یار ہے تو کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیاں، اے وچوں وچوں تے نہ من۔ میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ، عقیدہ دے رہا ہوں، جو محمد اور آل محمد کے وفادار رہے مرتے دم تک، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں نا، ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اس لیے ٹھیکیدار نہ بنے کوئی صحابہ کا، ہم غلام ہیں حضور کے صحابہ کے۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بولو ذرا، نہیں نعرہ سنتے آپ؟ سنتے ہیں نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ فلاں مرتد ہو گیا فلاں مرتد ہو گیا، تو پھر جنتی جنتی کدھر گئے؟ میں بتاتا ہوں یہ پورا نعرہ میں لگانے لگا ہوں، میں بھی کہتا ہوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ نعرہ پورا ہو گیا۔ اس لیے جب میں لوگوں کے سامنے حقائق رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ تو جب ان کے پاس جواب ہوتا نہیں تو پھر یہی جواب رہ جائے گا نا، رافضی شیعہ، اے اتوں اتوں سنی ہے وچوں شیعہ۔ میں کہتا ہوں یہ فتوے تو بڑے پرانے ہو گئے، کوئی نئی بات کر، کیونکہ میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فضل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ تو یہ حالات بن چکے ہیں، لوگوں کو جا کے کہتے ہیں، وہ کہتے یہ اعلان کرے تو ساڑی جان چھڑے، کہہ دے شیعہ ہو گیا، ہم نہ FIR کروائیں گے نہ اس کو پوچھیں گے، ساڑی جان چھڑے۔ جب میں کہتا ہوں میں سنی، یہ سنیوں کی کتاب بخاری، یہ حدیث نمبر، یہ صفحہ نمبر، یہ صحیح مسلم، یہ حدیث نمبر، یہ صفحہ نمبر، بس اس سے یہ دفن ہو رہے ہیں۔ بڑی بڑی جگہ پہ جا کے یہ احتجاج کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی اینو روکو، اینو روکو، فلاں نو بلا لو، اینو روکو۔ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جب ان کے منہ پہ آئے گا نا سارا کچھ، تو نوجوان نسل جو پڑھ لکھ گئی ہے وہ پھر ان سے سوال پوچھتے ہیں، حوالے مانگتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہی نہیں۔ بس یہ ایک ہی کہیں گے بس شیعہ کے پاس نہیں جانا، شیعہ کی مجلس میں نہیں جانا، تم ادھر کیا لینے گئے تھے، ادھر جانا ہی نہیں۔ یہی کام کافر کرتے تھے، اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ یہ جو محمد بن عبداللہ ہے اس کی بات ہی نہیں سننی، بات سنو گے تو اس طرف چلے جاؤ گے۔ تو پوری دنیا میں مجھے ایک بات بتائیں، پوری دنیا میں لوگ دائیں بائیں سے مذہب اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں، کوئی مولوی ایک دکھا نا جو مذہب اہل بیت چھوڑ کے تیرے پاس آیا ہو۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اس لیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس نے بڑا کام کیا ہے۔ اب ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھا تقابل کر رہا ہے، وہ شیعہ عالم دین کو بھی سنتا ہے، اہل سنت کی بھی سنتا ہے، دیوبند کو بھی، اہل حدیث کو بھی، سب کو سن کے پھر کمپیریزن کرتا ہے، وہ پھر کتابیں نکالتا ہے، تحقیق کرتا ہے، سرچ کرتا ہے، پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ قصے کہانیاں کدھر ہیں اور قرآن اور حدیث کدھر ہے۔ بولیں یار، کون سا مذہب قرآن والا، حدیث والا اور مدینہ والا ہے، اور کون سا میڈ ان دمشق ہے؟ تو نوجوان کو جب سمجھ آ رہی ہے تو وہ پھر آ رہے ہیں نا ادھر، بڑی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بڑا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں نہیں رک رہے،
یہ 40 کے معاملات ہی چیک کر لیں، ہر سال جو آنے والا ہے پچھلے سال کا ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ بولیں یار ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ تم بھی حسینیت کی طرف آؤ، تمہاری ہے کربلا۔ ہم تو کہتے ہیں صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ مولا حسین بادشاہ کا غلام بن کے میں اپنے سنی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا نیوٹرل ہو کے سوچے تو صحیح کہ یزید ان کا لگتا کیا ہے؟ ایک طرف پاک محمد کی کندھوں کی سواری کرنے والا حسین، علی کا لال، زہرا کا لال، الحسین منی وانا من الحسین، جنت کا سید، جنت کا سردار، جنت کا بادشاہ، جنت کا حکمران، اور دوسری طرف وہ غلاظتوں کا ڈھیر، وہ نجاستوں کا پیکر یزید۔ بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح بخاری سنیوں کی سب سے بڑی کتاب دے رہا ہوں، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کا فرمان ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن، جان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آمینہ کے لال، پاک زہرا کے پاک بابا کا فرمان۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے امتیو، جی آقا میری بات یاد رکھنا، جو دنیا میں جس سے محبت کر کے جائے گا قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یزیدیو، تمہیں یزید کا ساتھ مبارک ہو، حسینیوں جھوم جاؤ، مرحبا مرحبا، تمہیں حسین کی غلامی مبارک ہو۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ جس طرح ہم مانتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں، فلاں کیوں نہیں مانتا، فلاں کو دعوت دیتے ہیں وہ نہیں آتا، پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ نے نجس کو، رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہے۔ وہ یارو جس طرح اللہ نے نجس اور رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہے نا، اسی طرح اللہ نے نجس کو، رجس کو آل محمد کے ذکر سے بھی دور رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ جہاں آل محمد کا ذکر ہو، ان کے فضائل کا ذکر ہو، ان کے خصائص کا ذکر ہو، ان کے مناقب کا ذکر ہو، ان کے اوصاف کا ذکر ہو، ایٹریبیوٹس کا ذکر ہو، کمال کا ذکر ہو، جمال کا ذکر ہو، جلال کا ذکر ہو، اخلاق کا ذکر ہو، کردار کا ذکر ہو، گفتار کا ذکر ہو، وہاں گندگی کا کیا کام؟ اللہ نے تو ان کے ذکر سے بھی نجس کو دور رکھا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید نجس وہ ہے ناپاکی، غلاظت، وہ نہیں یار، جو آل محمد سے، ان کے ذکر سے دور ہو جائے، اوئے ہوئے مولا حاجی صاحب، مولا حاجی صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، اللہ نے کہا حاجی ہو، زاہد ہو، عابد ہو، مفتی ہو، شفتی ہو، علامہ ہو، فہمہ ہو، قاری ہو، شاری ہو، جو محمد کے آل کے ذکر سے دور ہے نا، اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے۔ وہ یارو آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید نجس اور پلید اور غلیظ وہ ہے جس نے غسل نہیں کیا یا جس نے وضو نہیں کیا۔ 1300 سال گزر گئے، کوئی حسینی سنی ہو یا شیعہ مومن ہو، جب بھی نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید، بولو ذرا، نہیں کہتے آپ؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید غسل نہیں کرتا تھا؟
یا وضو نہیں کرتا تھا؟ یزید غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج اور عمرے بھی اور تلاوت بھی۔ یار ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پلید؟ آپ کہیں گے قادری صاحب ہم نمازوں کی وجہ سے پلید نہیں کہہ رہے، کوئی آل محمد سے جو دور ہوا۔ اے بس اینی کوئی گل جے جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرے سنی بھائیو، اوے رب دا واسطہ دے شیعہ کی ضد میں آل محمد سے منہ نہ موڑنا، جو آل محمد سے دور ہو جائے ساری